نئے آنے والے ہیں ان لوگوں کو ایک مشورہ ضرور دوں گی کہ دیکھیں، جو آپ کو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ یہاں پر لینگویج بیریئر ہے، مطلب فلو میں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہوں بیٹے سے ریلیٹڈ کہ وہ کہاں ہوتا ہے، اور میں نے اس کا کبھی ذکر کیا سویڈن میں سی سیکشن ہوتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، انشاءاللہ خوب مزے میں ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج اس طرح سے فرسٹ ٹائم ویڈیو بنانے کا مطلب ایکسپیرینس کچھ نیا ہے میرے لیے، بلکہ بالکل نیا ہے، اور آپ صرف اس یوٹیوب کے لیے نہیں بلکہ کبھی بھی میں نے اس طرح سے کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے، اور ویسے بھی نا باتیں کرتے ہوئے میں بہت زیادہ ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہوں، مطلب فلو میں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہوں۔ سو آپ نے ان سب چیزوں کو اگنور مارنا ہے، اور سیدھا ہم چلتے ہیں اپنے کویشچنس اور آنسرس کی طرف۔ کویشچنس میں نے سارے نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، سو ون بائی ون انشاءاللہ ان کا رپلائی کرتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کویشچن تھا کہ سویڈن میں میں کس سٹی میں رہتی ہوں، تو سویڈن میں مالمو سٹی میں رہتی ہوں، جو کہ سویڈن کا بارڈر ہے نیئر ٹو ڈینمارک۔ نیکسٹ کویشچن ہے میرے بیٹے سے ریلیٹڈ کہ وہ کہاں ہوتا ہے، اور میں نے اس کا کبھی ذکر کیوں نہیں کیا۔ تو میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے جو کہ آپ لوگوں نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہے، پاکستان سے آیا ہے، اور دوسری میری بیٹی ہے ایمان، جو کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو بیٹے کا ذکر اس لیے بھی نہیں کرتی ہوں، اور ہسبینڈ سے ریلیٹڈ بھی آپ کا سیم کویشچن آتا ہے۔ تو دیکھیں، میرا ہسبینڈ اور بیٹا یوٹیوب میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ فیملی کا ایک بندہ کام کرتا ہو جس چیز میں تو سب لوگ ہی اس کو اتنا ہی پسند کرتے ہوں، اسی لیے میں نے کبھی بھی ان کا ذکر اس لیے نہیں کرتی ہوں، کم سے کم کرتی ہوں، کیونکہ وہ آپ لوگ ان سے کبھی ملے نہیں، وہ لوگ ویڈیوز میں نہیں آئے، تو اس طرح سے مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے اس طرح سے ہر وقت ان کا ذکر کرنا، اس وجہ سے کبھی نہیں کیا۔ نیکسٹ کویشچن تھا کہ کیا سویڈن میں سی سیکشن ہوتا ہے، تو دیکھیں یہ پریفر کرتے ہیں نارمل ڈیلیوری کو، اس کے لیے شاید یہ 1 سے 2 دن کا انتظار بھی کرتے ہیں سم کیسز میں۔ اگر بالکل اب سی سیکشن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کریں گے، ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، تو سی سیکشن بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے خود اپنی مرضی سے کروانا ہے تو ایسا میرے خیال میں کہ ناممکن ہے، پاسبل نہیں ہے کہ آپ خود کہیں، کیونکہ یہ اس کو بہت زیادہ غلط سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ پاکستان میں تو اب ٹرینڈ چل گیا ہے نا کہ بالکل وہ نارمل ڈیلیوری کی شاید کوشش بھی نہیں کرتے، اور وہ یکدم سے ہی نا کہہ دیتے ہیں کہ سی سیکشن ہوگا، تو یہ لوگ اس چیز کو نہیں پروموٹ کرتے۔ اچھا، ویسے اس کی میں نا مجھے یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ لینس ادھر ہے بٹ میں دیکھنا ادھر چاہتی ہوں کہ اسکرین ادھر ہے، لیکن چلیں ابھی یہ فرسٹ ٹائم تھا، اب جیسا بھی آپ لوگوں کو گزارا کرنا پڑے گا۔ اچھا، نیکسٹ کویشچن ہے کہ پاکستان سے MRI کروا کے لے آؤں، پین کلر بھی، تو کیا چانسز ہیں سویڈن میں علاج ہو جائے گا؟ اس میری سسٹر نے بہت سارے ولاگس کے نیچے سیم کویشچن کیا ہے، اور میں ان کو یہی جواب دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی بھی ایسی اللہ نہ کرے کچھ پرابلم ہے جو کہ آپ کے روٹین چیک اپ جس کے لیے ریکوائرڈ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہوگا، آپ کو ٹائم بھی ملے گا۔ یہاں پر جو علاج کروانے کا سسٹم ہے اس کے لیے ہوگا کہ آپ نے پہلے کچھ پیسے پے کرنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا جتنا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ فری ہو جاتا ہے۔ لیکن MRI اور جو پین کلرز کی آپ بات کر رہی ہیں، تو MRI میرے خیال میں کہ شاید فرسٹ ٹائم آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہونے میں آپ کو ہیلپ فل ہو۔ اگر آپ کروا کے لانا چاہتی ہیں تو آپ بے شک کروا کے لے آئیں۔ ویسے ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی پہ ہی صرف مطلب آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں گے، یہ یہاں پر اپنا پروسیس خود سے کرتے ہیں، لیکن میں آپ کا MRI کا اس لیے مشورہ دے رہی ہوں شاید کہ آپ یہاں پر بہت لمبا کیو ہوتا ہے صحت کے ادارے میں، یہاں پہ سب کو ہی پتہ ہے کہ بہت لیٹ ٹائم ملتا ہے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ نصیب والوں کو ہی ٹائم ملتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو شاید MRI اگر فرسٹ ٹائم ہوگا تو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ پین کلرز آپ کے لیے تب تک ہیلپ فل ہوں گے جب تک آپ کا ٹریٹمنٹ یہاں پر سٹارٹ نہیں ہو جاتا، اس کے بعد آپ کو پھر یہاں سے جو میڈیسنز ملیں گی وہی آپ نے آگے سے کنٹینیو کرنی ہوگی۔ میں آپ کے سوال کو جو جواب ہے وہ بہت تسلی سے دینا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے بہت سارے ولاگس کے نیچے کیا ہے کویشچن، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کا کوئی سا بھی ڈاؤٹ جو ہے وہ رہے۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھے مزید کیجیے گا، میں انشاءاللہ اس کو پھر کمنگ بلاگ میں نا کلیئر۔ اچھا جی، اب ہم اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں، طارق عزیز صاحب کی طرح، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے، آمین ثم آمین، اور اس طرح کے جو قابل انسان ہوتے ہیں نا
بڑے میرے فیوریٹ ہوتے ہیں. اچھا خیر، میری سسٹر کا کویشچن ہے کہ سویڈن میں کیا آپ جاب کرتی ہیں، اور ان کا سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ ہم فیملی فرسٹ ٹائم شفٹ ہو رہے ہیں، کیا مجھے جاب مل جائے گی، اور سیکنڈ ایئر کیا ہوا میں نے. تو میں سویڈن میں جاب نہیں کرتی ہوں، ایون میں نے لائف میں کبھی بھی جاب نہیں کی، اور آج کل مجھے کافی شوق لگا ہوا ہے کہ میں بھی کوئی جاب سٹارٹ کروں، بٹ میں جاب نہیں کرتی ہوں. اچھا، آپ فیملی فرسٹ ٹائم شفٹ ہو رہے ہیں، سو موسٹ ویلکم. جاب مل جائے گی، یہ کویشچن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیں، جب آپ اس طرح کے کسی بھی کنٹری میں آ رہے ہوتے ہیں جہاں پر انگلش نہیں ہوتی جن کی نیشنل لینگویج، تو آپ کو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ یہاں پر لینگویج بیریئر ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جاب ملنے میں. obviously یہاں پر آپ کو سویڈش آنا مسٹ ہے، تب آپ کو جاب ملتی ہے. اور سویڈش کا یہاں پر جو انیشیل ایک کورس ہوتا ہے نا، SFI، جسے سویڈش میں SFE پروناؤنس کرتے ہیں، وہ ہونا مسٹ ہے، تب آپ کو جابس کے چانسز آپ کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ ویسے چاہتی ہیں کہ آپ کو کوئی جاب ملے تو وہ کافی مشکل ہو جائے گی. اس میں آپ کو بہت چھوٹی موٹی جاب مل سکتی ہے، وہ بھی کوئی، اگر آپ کو کوئی آپ کی سفارش ہو، کوئی آپ کے جاننے والا ہو، وہ آپ کو اس طرح کے کام شام کلیننگ وغیرہ اور اس طرح کے دلوا سکتا ہے آپ کو. ادروائز آپ کہیں کہ آپ کو کوئی اچھی جاب ملے گی تو وہ تو بالکل بھی نہیں مل سکتی ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو سویڈش آئے بغیر جاب مل جائے تو یہ آپشن میرا نہیں خیال کہ آپ کا کام کرے گا، لیکن پھر بھی اس کے لیے پھر آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے، بہت اچھی ہونی چاہیے. انگلش بولنے میں بھی آپ کی صحیح اچھی فلوئنٹ انگلش ہونی چاہیے، دین چانسز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یہاں کا ایک ادارہ ہوتا ہے، میں یہاں پر نام مینشن کر دوں گی، آربس فیملنگ. آپ سویڈن آتے ساتھ وہاں پر اپنے آپ کو رجسٹر کروا دیں، تو پھر وہ آپ کو کافی ہیلپ کر دیتے ہیں جابس وغیرہ ڈھونڈنے میں. اس کے علاوہ وہ آپ کو چھوٹے موٹے کوئی کورسز سجیسٹ کر دیں گے. یہاں پر میں جتنے بھی نئے آنے والے ہیں ان لوگوں کو ایک مشورہ ضرور دوں گی کہ دیکھیں، جب آپ اپنی کنٹری سے ایک دوسرے کنٹری میں آ رہے ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ اپنا پلان بنانا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو جاب چاہیے، نارمل سی بھی، کہ کوئی سی بھی جاب ہو تو آپ کر لیں گے، یا آپ کو وائٹ کالر جاب لینی ہے. اگر وائٹ کالر جاب آپ کو سویڈن میں آ کے لینی ہے تو اس سے کے لیے آپ کو بہت سارا پڑھنا پڑے گا. یہاں پہ انیشیل لینگویج کورس کرنا پڑے گا، SFE، جو میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں. اس کے بعد آپ کو یہاں کا ہیوگ اسکولا کرنا پڑے گا. دین کالج کریں گے تو آپ کو بڑے کورسز مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی چھوٹے موٹے کورسز کرنے ہیں تو SFE کے بعد ایسے بھی کچھ کورسز ہوتے ہیں جن کے ڈیوریشن بھی کم ہوتا ہے، اور آپ مطلب فائنینشلی بہت جلد انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں وہ کورسز کر کے. کچھ کورسز آپ کو گرون اسکول یعنی کہ ہیوگ اسکول کے بعد بھی آفر ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کو اچھے والے کورسز کرنے ہیں تو وہ آپ کو کالج کے بعد ہی آفر ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اتنا پڑھنا پڑے گا، تب آپ کو وائٹ کالر جاب یہاں پر مل سکتی ہے. اگر آپ اسپاؤز ویزا پہ آئے ہیں، اگر اسٹڈی ویزا پہ آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ تو بالکل پھر ایک اور سا راستہ ہے نا، وہاں پر تو آپ کی اسٹڈی کا بھی اور بالکل اور سسٹم ہوگا. لیکن یہ میں بات کر رہی ہوں اسپاؤز ویزا. لیکن اگر آپ بہت چھوٹی اور ہر قسم کی جاب کرنے کے لیے بھی تیار ہیں نا، تو اس کے لیے بھی یہاں پر جو لینگویج ہے وہ مسٹ ہے، وہ آنی چاہیے. تب ہی آپ کی جاب کی جو ہے نا وہ چانسز وغیرہ کچھ بن سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ پاکستان میں ہیں اور آپ کو ابھی پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کمنگ 2 to 3 months میں 4 months میں جانا ہے سویڈن، تو آپ لوگ ابھی سے یوٹیوب پہ سویڈش سیکھنا سٹارٹ کر دیں. ایسی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، بہت سارے چینلز ہیں جو آپ کو بہت اچھی سویڈش سیکھنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، تاکہ آپ جلد سے جلد یہاں پر آ کے اسکول میں اپنے کورسز وغیرہ ہے وہ کم ٹائم میں کلیئر کر سکیں. تو اس سے پھر آپ کو جاب مطلب آپ جلدی اس اپنے گول تک پہنچ سکتے ہیں. اور جیسا کہ اس سسٹر نے کہا ہے کہ میں نے سیکنڈ ایئر کیا ہوا ہے، تو دیکھیں آپ نے سیکنڈ ایئر کیا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پر SFE کا جو کورس لیول B ہوتا ہے اس سے آپ کا ایڈمیشن ملے گا. اور اس کے بعد اگر آپ مزید پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ سب کے لیے سیم ہوتا ہے کہ وہی ہائی اسکول اور کالج کرنا پڑتا ہے آپ کو. لیکن جو انٹر لیول کے بعد آپ کو یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بہت اچھی جاب مل جائے گی. یہاں پر جابس ان لوگوں کو پھر بھی بہت زیادہ جلدی مل جائیں گی جن لوگوں نے پراپر ایک ڈگری کی ہوئی ہے، لائک فارمیسی ہو گئی اور اس طرح سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر آپ لوگوں نے کورس کیا ہوا ہے پراپر اور آپ لوگوں کو وہاں پہ جاب کا ایکسپیرینس ہے، تو پھر آپ لوگوں کو یہاں پر بہت شارٹ سا ایک کورس کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے جاب کرنے کے.
تو اس طرح سے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، اور میں نے سوچا کہ میں اسی کویشچن میں نا مزید تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تاکہ جن باقی لوگوں کو بھی کچھ ڈاؤٹس وغیرہ ہیں تو ان کی بھی کلیئر ہو جائے۔ اگلا کویشچن ہے کہ کیا میں ہاؤس وائف ہوں یا میں ورکنگ لیڈی ہوں، اور سویڈن میں کتنے عرصے سے رہ رہی ہوں؟ تو دیکھیے میں ورکنگ لیڈی تو ہوں کیونکہ میں گھر کا کام کرتی ہوں، تو اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں کہ میں ورکنگ ہوں یا میں ہاؤس وائف ہوں، آپ خود ہی سمجھ آئیں۔ خیر میں یہاں پر گھر کا بھی کام کرتی ہوں اور ساتھ میں اسٹڈیز کرتی ہوں، اس لیے میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ہاؤس وائف بھی ہوں، جاب نہیں کرتی۔ اور سویڈن میں پچھلے تقریباً 6 سال سے رہ رہی ہوں۔ چلیں جی اگلے کویشچن کی طرف جاتے ہیں کہ ہاؤ دے ٹریٹ مسلمس۔ تو ہماری طرف ایک کہاوت ہے کہ عزت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو میں تو اسی چیز پہ بلیو کرتی ہوں۔ دیکھیں جب آپ کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے، رولز کو بریک نہیں کریں گے، کچھ ایسی امورل ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے، کچھ کرائم نہیں آپ کریں گے، تو کسی نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا اور آپ سے بہت اچھے سے ہی ٹریٹ کریں گے۔ آبویسلی ایسا کبھی مطلب میں اتنے سالوں سے یہاں پر جو رہ رہی ہوں، اس کے علاوہ جو میرا ڈینمارک بھی رہنے کا جو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے، تو میرا کبھی بھی ایسا سامنا نہیں ہوا اس طرح کی چیزوں سے۔ مطلب میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ یہ مسلمز کو کچھ اسپیشل ٹریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، نہیں، بلکہ میری لائف میں کچھ ایسے ایشوز بھی ہوئے جہاں پر مجھے ان حکومتوں کی اور اس طرح کی چیزوں کا اور میں نے سامنا بھی کیا، اور میں نے دیکھا کہ لوگوں نے میرے بھی رائٹس کا بالکل اسی طرح سے ہی خیال رکھا ہے۔ سو میں تو یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ بھئی یہ کچھ برا بیہیو کرتے ہیں، تو ایسی بالکل بھی بات نہیں ہوتی۔ جب آپ کچھ بھی اللہ نہ کرے ان کے رولز کو بریک کرتے ہیں، کچھ کرائم وغیرہ کرتے ہیں، تو آبویسلی آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس کے نتائج کے ذمہ دار تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے جو سنی سنائی باتیں ہیں، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں گزرا۔ اچھا جی، جو اگلا سوال ہے وہ بھی سیم یہی ہے کہ کیا میں جاب کرتی ہوں، اور اگر میں جاب نہیں کرتی تو میں کیا اسٹڈی کرتی ہوں؟ تو یس جواب میں دوبارہ سے کہوں گی کہ میں جاب نہیں کرتی ہوں۔ اسٹڈی میں کیا کرتی ہوں، میں نے ایس ایف ای کر لیا ہے، اور گرون اسکول جو یہاں کا ہائی اسکول ہوتا ہے وہ بھی میں آلموسٹ کر چکی ہوں، بس میرا بہت تھوڑا سا رہتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ میرا بہت جلد کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور پھر میں کالج سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ مجھے پڑھائی کا ہی شوق ہے، میں اچھی سی اسٹڈیز کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد میں کوئی نہ کوئی جاب کرنا چاہتی ہوں، لیکن ابھی تک میں نے کوئی جاب وغیرہ نہیں کی ہے۔ اگلا کویشچن تھوڑا سا لمبا ہے کہ مجھے کیا سویڈن کی نیشنلٹی مل گئی ہے، تو میں 1 بائی 1 آنسر کروں گی۔ تو مجھے سویڈن کی نیشنلٹی نہیں ملی ہے، جو میرا یہاں پر ابھی تک اسٹیٹس ہے وہ پرماننٹ کارڈ کا ہے، مطلب پرماننٹ میں یہاں کی شہری ہوں، لیکن ابھی میری نیشنلٹی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈنمارک سے سویڈن کیوں شفٹ ہوئی، تو میں شفٹ نہیں ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ شفٹ ہوئے تھے، انہوں نے پھر مجھے بلایا تھا سویڈن میں۔ ایکچولی ڈنمارک میں میرا ویزا نہیں لگا تھا، اسی وجہ سے پھر ان کو مجبوری یہاں پر شفٹ ہونا پڑا۔ ہسبینڈ میرے ڈینش نیشنل ہیں، اور میں نے سوچا تھا کہ یہ سب چیزیں آپ لوگوں سے میں امیگریشن سٹوری میں شیئر کروں گی، لیکن خیر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی، اس لیے میں شیئر کرنا بھی چاہتی ہوں، اور میری اس بہن کی ریکویسٹ بھی مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، میں ضرور ان کے لیے اسپیشل بناؤں گی۔ لیکن ابھی تھوڑے سے ایشوز ہیں اس میں، میرا دل ہے کہ وہ تھوڑا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تو میں آپ لوگوں سے ایک ہول سٹوری شیئر کروں، بجائے کہ میں ابھی تھوڑا سا رہتا ہے، سو آئی تھنک آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے اس چیز کو۔ اچھا، میں سویڈن میں کب سے رہ رہی ہوں؟ وہی بات، میں سویڈن میں پچھلے 6 سال سے رہ رہی ہوں۔ اس کے بعد ان کا یہ بھی تھا کہ شادی کے بعد شفٹ ہوئی تھی یہاں پر، تو نہیں، میں شادی کے بعد شفٹ نہیں ہوئی تھی، میں شادی کے بعد ڈنمارک آتی جاتی تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ ڈینش نیشنل، آئی تھنک میں ابھی بتا چکی ہوں۔ میری فیملی، میرے ان لاز سب وہیں پر رہتے ہیں، تو میں ڈنمارک آتی جاتی تھی، بٹ سویڈن میں پچھلے 6 سال سے ہی۔ لاسٹ کویشچن پہ ہم پہنچ گئے ہیں آخرکار۔ پاکستان میں کون کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں جو ایمبیسی میں سبمٹ کرانے ہوتے ہیں؟ پاکستان سے اگر آپ اپنی فیملی کو بلوا رہے ہیں تو پاکستان سے جو ڈاکیومنٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ کو ایک سیکیور کرنے کے لیے نکاح نامہ وہ والا ہوتا ہے جو کہ انگلش میں بھی ہونا چاہیے، آج کل نادرا پرنٹ کر رہا ہے، ایک سائڈ پہ انگلش اور ایک سائڈ پہ اردو، وہ والا نکاح نامہ ہو تو بیسٹ ہے، اور وہی میرے خیال میں چلتا بھی ہے۔
सेकंड बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए, बी फॉर्म हो गया, एक फैमिली एफआरसी हो गया, आई थिंक उसको एफआरसी कहते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मतलब मुझे भूल गई हैं। मैंने ये तकरीबन 6 साल पहले प्रोसेस सारा किया था लास्ट टाइम, तो अभी मुझे भूला हुआ है। अच्छा, वो चाहिए होता है, और ये सारे पेपर्स फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके जो पेपर्स हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं। अगर आप फैमिली को यूरोपीय यूनियन के रूल के अकॉर्डिंग बुलवा रहे हैं, उस तरीके से आपने वीज़ा सबमिट करवाना है, तो फिर तो आपकी फ़ैमिली को पाकिस्तान से बैंक स्टेटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कोई और रूल के अकॉर्डिंग मतलब स्वीडिश हैं आप और अपनी फैमिली को इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती हो। उसके अलावा ये है कि आप जो यहाँ का जो स्वीडन का आदमी है वो इनविटेशन भेजता है, वहाँ पे इनविटेशन फॉर्म होता है, उसको फिल करके भेजेंगे तो आपकी फैमिली वहाँ पर सबमिट करवाएगी। सो पाकिस्तान से जो पेपर सबमिट होते हैं, मेन थिंग उसमें यही आपने शो करनी होती है कि आपकी फ़ैमिली से आपका रिलेशन एक स्ट्रॉन्ग है और एक ये रियल फैमिली है, बच्चे भी आपके हैं, वाइफ भी आपकी है, तो इसके लिए बस यही ज़रूरी होता है। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट और जो एफआरसी होता है ये सब कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होना मस्ट है, उर्दू वाले नहीं चलते हैं। वो उर्दू की भी जो रियल उर्दू की कॉपीज़ होती है वो भी लेते हैं और इंग्लिश की भी लेते हैं, लिहाजा इंग्लिश की भी होनी चाहिए ट्रांसलेटेड, और सब कुछ फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होना चाहिए। उसके अलावा अगर ज़ाहिर सी बात है 18 साल से ऊपर हैं तो उनके आईडी कार्ड्स वगैरह भी होते हैं, ये सब चीज़ें एक नॉर्मल है, लेकिन मेन बस यही पेपर्स चाहिए होते थे। टोटल क्वेश्चंस, आई होप कि सब कुछ मैंने क्लियर किया हो और सब कुछ बहुत अच्छे से रहा हो। मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे करते हुए बहुत मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा ये तो मुझे आप लोगों के कमेंट से ही अंदाज़ा होगा, ठीक है ना। मैंने अपनी तरफ से सब क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर मैं कोई क्वेश्चन मिस कर गई हूँ तो उसके लिए एडवांस में सॉरी, और आप दोबारा से मुझे कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका कर दूँगी आंसर, ठीक है। अपना और अपने साथ वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।